بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، یہ دستور خداوندی ہے کہ جب تاریخ انسانی کے گلشن عتیق میں قدم رکھا جاتا ہے، جب صدیوں پر محیط وقت کے دبیز پردے ہٹائے جاتے ہیں اور جب دل سچے واقعات کی خوشبو سے مہکنے لگتے ہیں، تو اس سنہرے باب کا آغاز ہوتا ہے جہاں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان مومنانہ اور عدل سے معمور زندگی جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ باب صرف ایک بادشاہ کی زندگی کا خاکہ نہیں، بلکہ ایمان، قربانی، وفا، بصیرت اور ربانی نصرت کا آئینہ ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اصحمہ بن ابجر جو اپنے باپ کے سائے میں امن و امان، امن و سکون کی پرورش پا رہا ہے۔ اس کے والد محترم ایک عادل، منصف، صاحب حکمت، صاحب حلم بادشاہ، جس کے عدل سے رعایا سیراب ہے اور جس کی انصاف پر مبنی حکمرانی بدعنوان سرداروں کے سینے پر سانپ بن کر لوٹتی ہے۔ پھر تاریخ کی ستم ظریفی دیکھو کہ جنہیں ہدایت کی راہ پر چلانا چاہیے تھا، وہی مذہب کے لبادے میں بدعنوانی کے خنجر لیے اس نیک باپ کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ جس بادشاہ نے کبھی خود ظلم نہ کیا، وہ ظالموں کے نشانے پر آ گیا۔ چنانچہ ایک رات عدل کے چراغ کو خاموش کر دیا گیا، انصاف کا چراغ گل کر دیا گیا، بجھا دیا گیا۔ الغرض اصحمہ یتیم ہو گیا، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ پھر ظلم نے ایک نیا چہرہ اختیار کیا۔ اصحمہ کو اس کے چچا نے محل میں جگہ تو دی، مگر سرداران قوم کے دلوں میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ یتیم بچہ بڑا ہو کر باپ کے خون کا بدلہ نہ لے لے۔ چنانچہ شیطانی چالوں کا جال بنا گیا۔ بات قتل تک پہنچی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اصحمہ کو جلا وطن کر دیا گیا، 600 درہم کے عوض بیچ دیا گیا۔ ایک شہزادہ جس کے لیے تخت کے نیچے قالین بچھائے جاتے تھے، اب بازار کا سودا بن گیا۔ وہ جو کسی وقت سلطنت کا وارث تھا، اب ایک اجنبی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ لیکن اے خدا کے بندو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی۔ آسمان کا عدل حرکت میں آیا، انصاف خداوندی حرکت میں آیا۔ جس ظالم بادشاہ نے اصحمہ کو جلا وطن کیا تھا، آسمانی بجلی کا نشانہ بن گیا۔ سارا ملک لرز اٹھا۔ وہ 20 سردار جنہوں نے سازش کی تھی، ایک ایک کر کے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، ذلیل و خوار ہو کر مر گئے۔ یہ تھی قدرت خداوندی کی پہلی جھلک، جو اپنے محبوب بندوں کے حق میں فیصلہ فرماتی ہے۔ ارشاد باری ہوا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88۔ سامعین، قوم کو جب ہوش آیا تو چیخ اٹھی، اب شہزادے کو تلاش کرو، اس شہزادے کو تلاش کرو جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بے دخل کیا۔
اب تلاش کا سفر شروع ہوا۔ صحرا کی تپش، پہاڑوں کا سکوت و جمود، وقت کی دھند، مگر قوم کو اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ آخر کار اسحمہ کو پایا گیا، تلاش کر لیا گیا، واپس لایا گیا، اس کے سر پر تاج رکھا گیا، تخت پر بٹھایا گیا۔ تخت شاہی پھر اسی کا مقدر بن گیا جسے ٹھوکر مار کر نکالا گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسحمہ اب نجاشی بادشاہ بن کر صرف تخت پر نہیں بیٹھا بلکہ روحانی بلندیوں پر بھی فائز ہوا۔ اس کا پہلا فیصلہ ہی عدل کی گواہی تھا۔ جب اس تاجر کو جس نے اسے خریدا تھا دربار میں طلب کیا گیا اور اس کا حق لوٹایا گیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقیم الدولة العادلہ وان كانت کافرہ ویہلک الدولة الظالمہ وان كانت مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ عادل حکومت کو قائم رکھتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو، اور ظالم حکومت کو ہلاک کر دیتا ہے اگرچہ وہ مسلمان ہو۔ اور پھر سامعین نظام، تاریخ کے افق پر وہ مبارک لمحہ طلوع ہوا جب مکہ سے مظلوم صحابہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے ان کا استقبال کیا، نہ صرف دروازے کھولے بلکہ دل بھی وا کر دیے۔ حضرت جعفر کی زبان سے قرآن کی آیات سنی، سورہ مریم کا ذکر ہوا، اور جب سیدنا عیسیٰ کی پاکیزہ ولادت کا ذکر آیا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشاد ربانی ہوا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا قرآن کریم تو وہ سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں، اس حق کی وجہ سے جو وہ پہچان چکے تھے۔ اس نے اعلان کیا، ھذا والذی جاء به عیسیٰ یخرج من مشکاۃ واحدہ، یہ کلام اور جو عیسیٰ لے کر آئے دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو دعوت اسلام کا خط لکھا۔ نجاشی نے نہ صرف اس خط کو عزت دی بلکہ لبوں سے کلمہ ادا کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ادا کر کے اپنے دل کے حال کو ظاہر کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخیکم اصحمہ، آج ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اصحمہ پر نماز جنازہ پڑھو۔ بخاری شریف کتاب الجنائز۔ جب نجاشی کا وصال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کھڑے ہو کر اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو نہ کسی اور کو حاصل ہوا نہ کسی اور کو نصیب ہوگا۔ یہ تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جسے فرشتے بھی تبرک کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ حضرت نجاشی کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ آزمائشیں راستہ روک نہیں سکتی، وہ راستہ بناتی ہیں۔ عدل جب خالص ہو تو دلوں کو جیتتا ہے، ایمان جب دل میں اتر جائے تو بادشاہ بھی درویش بن جاتے ہیں۔ آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں، ہم بھی اپنے دلوں میں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کی طرح ایمان، عدل، حلم اور محبت رسول پیدا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تاکہ ہمارے اعمال کا باب بھی تاریخ کے سنہرے صفحات میں لکھا جائے۔ آمین اللہم آمین۔ وقتفی بہذہ الکلمات۔